العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن بے شک الذین جنہوں نے بے شک جنہوں نے اجرموا جرم کیا بے شک جنہوں نے یا جن لوگوں نے جرم کیا کانو تھے وہ من الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے یضحکون ہنستے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کانو من الذین آمنوا یضحکون، یہ جب کانو من الذین آمنوا سے پہلے لگا ہوا ہے تو اصل سینٹنس کانو یضحکون ہے. کانو یضحکون ہنستے تھے، ہنستے تھے. تو یہ جو تھے کا معنی ہنستے تھے، پاسٹ کو بھی لگاتار سلسلہ وار کام ہونا، پاسٹ کنٹینیوس بولتے ہیں اس کو، کہ لگاتار، یعنی ان کا ہنسنے کا کام ایک آدھ بار نہیں بلکہ مستقل ہوتا ہی رہتا ہے. تو کانو اس لیے ترجمہ میں تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے یضحکون ہنستے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اردو میں ترجمہ نہیں بیٹھا، تھے وہ ہنستے، ہے نا. تو اصل میں عربی زبان کے اندر اس زبان میں اس انداز میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جہاں اردو کی بات ہے تو اردو میں جب ہم عام بول چال ایسے بات کرتے ہیں، عام بول چال کرتے ہیں تو اس انداز میں نہیں بولتے کہ تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنستے. اردو میں ایسا ہم نہیں بولتے، لیکن چونکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے نا، کلاس کا کیا نام ہے؟ قرآن لفظ بلفظ ترجمہ مع تفسیر، یا قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ود تفسیر. ٹھیک ہے، تو لفظ کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو ایسا اگر ترجمہ آ رہا ہے نا تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کیسا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کس انداز میں ترجمہ ہو رہا ہے. وہ عربی زبان کے اندر ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر مطلب کوئی ضروری نہیں کہ ایسے. عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ ایک جملے کو کئی طرح سے بولا جا سکتا ہے. تو ایک انداز یہ بھی ہے. پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے. یقیناً جن لوگوں نے جرم کیے، کانو تھے وہ من الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، یضحکون ہنستے. تو اردو میں اس انداز میں ترجمہ ہوگا، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیے ان لوگوں پر ہنستے جو ایمان لائے، یا ہنستے تھے ان لوگوں پر ہنستے تھے جو ایمان لائے. چلیے نعیم ترجمہ کیجیے. عبداللہ. جی ترجمہ ہو گیا، یہ آگے چلتے.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اور جب، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب، وا کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، اور جب مرو وہ گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یتغامزون کا مطلب کہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ دیکھو عربی زبان یتغامزون کہہ دیے، ایک ہی لفظ ہے نا، لیکن اس کو اردو میں جب ہم بولنا جا رہے ہیں تو اس میں کیسے بول رہے ہیں؟ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، تو کتنا ورڈ بولنا پڑا؟ آنکھوں ایک، سے دوسرا، اشارہ تیسرا، کرتے چوتھا، تھے پانچ، یعنی ایک لفظ عربی میں اور اردو میں 5 الفاظ۔ تو یہ بھی عربی کا ایک کمال ہے کہ ایک لفظ بیان کر دینے سے اس کو بہت سارے معنی آ جاتے ہیں ایک ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں آنکھ مارتے تو وہ بھی ہے نا، آنکھ سے اشارہ کرنا۔ ترجمہ کیجیے مشتاق بھائی۔ گزرتے تھے اس میں وہ لگا دیے، وہ گزرتے تھے۔ جی کعب ترجمہ کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا اور جب انقلبوا لوٹتے تھے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے گھر والوں کے پاس، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا تو لوٹتے تھے، تو لوٹتے تھے، فکہین مزہ لیتے ہوئے۔ فکہین کا معنی کیا ہے؟ مزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک سچویشن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، کافروں کے، مجرموں کے، ان کی ایک ایک حرکت۔ پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا اور جب وہ لوٹتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کے پاس، اِلیٰ کا مطلب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کو کیسے بولیں گے؟ کے پاس، ہے نا؟ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے مطلب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تھے، انقلبوا تو لوٹتے تھے، فکہین مزہ لیتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ذیشان ترجمہ کرو۔ ندیم بھائی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ واضح ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا اور جب، یہ یاد ہو جانا چاہیے، ہاں؟ اور جب رَأَوْ وہ دیکھتے تھے، ہم
انہیں، اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے قالو تو کہتے تھے انا بے شک ہؤلائی یہ لوگ، ہؤلائی یہ لوگ، ہؤلاء اشارہ کرتے ہیں، ہؤلاء کیا ہے؟ اس میں اشارہ بولتے ہیں اس کو، اشارہ کے لیے یہ وہ، یہ اشارہ کے لیے بولا جاتا ہے نا، تو عربی زبان کے اندر ہؤلائی اشارہ کے لیے، لیکن قریب اشارہ دو طرح کے ہوتا ہے نا، ایک قریب والا اشارہ اور ایک دور والا اشارہ، تو قریب والے اشارے کے لیے ہؤلائی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سنگولر کے لیے نہیں، پلورل کے لیے، یعنی جب بہت سارے دو سے زیادہ لوگ ہوں اور ان کو اشارہ کرنا ہو، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ہؤلائی یقرؤون، ہؤلائی یقرؤون یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک کے لیے بولنا ہو تو قریب میں کوئی ایک ہے تو کیا بولنا رہے گا؟ نہیں، ھذا کیا بولنا رہے گا؟ ھذا، ٹھیک ہے، ھذا یقرأ یہ پڑھ رہا ہے۔ اب یقرؤون پلورل کے حساب سے یقرؤون آیا تھا، لیکن یہ سنگولر ہے تو یقرأ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی ابھی ختم نہیں ہوا، اب جو یہ اشارہ کر رہے ہو آپ قریب کے لیے، تو یا تو مرد ہو سکتا ہے یا عورت، تو وہاں پر بھی صیغہ پھر چینج ہو جائے گا، ھذا کے بجائے کیا ہو جائے گا پھر؟ ھذہ، ھذہ تقرأ یہ پڑھ رہی ہے، یعنی کوئی لیڈی اگر کوئی خاتون اگر رہے، کوئی لڑکی رہے تو ھذہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اچھا، یہ تو عربی زبان کے اندر ہے، تو یہ تو سنگولر کے لیے ہوا نا، پھر ڈوئل کے لیے بھی یوز ہے، ڈوئل کے لیے یوز ہے، ڈوئل کے لیے کیا ہے؟ ھذان، اگر دو کوئی مرد پڑھ رہے ہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ ھذان یقرآن، ھذان یقرآن، دو مرد کے لیے۔ اب یہ دو عورت کا بھی مسئلہ آ گیا، تو دو عورت کے لیے کیا بولنا ہے؟ نہیں، ہاتان، ابھی 5 بجے سے 8 بجے تک پڑھتا ہے نا موسیٰ عبدالواسع صاحب کے پاس، تو عربی گرامر وہ سیکھ رہے ہیں تو فوراً بتا دیے، تو اگر دو لیڈیز ہے قریب کے لیے تو کیا بولنا رہے گا؟ ہاتان، ٹھیک ہے۔ 2 سے زیادہ لیڈیز ہے قریب میں تو کیا بولنا ہے؟ اب 2 سے زیادہ لیڈیز ہے، صحیح بولے تھے، ہؤلاء، اور جینٹس ہے تو سیم ہے، پلورل میں پھر جینڈر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی فیمیل کے لیے بھی ہؤلاء اور میل کے لیے بھی ہؤلاء۔ اب یہ قریب کے لیے، اور دور کے لیے اشارہ کرنا ہو، ایک کے لیے، ایک مرد کے لیے ذالک، ایک مرد، ٹھیک ہے، اور ایک عورت دور میں تلک، کیا بولنا ہے؟ تلک، اور اگر 2 مرد ہے تو ذالک، 2 مرد ہے تو ذالک، اور اگر 2 عورت ہے تو تانک، 2 مرد ہے تو ذالک، اور 2 عورت ہے تو تانک، اور اگر بہت ساری عورتیں ہوں تو اولئک، اولئک هم المفلحون، بار بار یہ لفظ آتا ہے نا، تو اصل میں یہ دور کے اشارے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر مرد بھی ہوں تو بھی اولئک ہی، اس میں اشارہ سمجھا دیا گیا۔ تو یہ تو ایک ایک ترجمہ کر کے بولا جاتا ہے نا، لیکن جب عربی
جو لوگ گرامر سیکھتے ہو ان کو ایسے یاد کیا جاتا ہے، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہادہ ہاتانی ہاؤلائی۔ میل کے لیے پہلا تین، یعنی تین کس حساب سے، سنگولر ڈوئل اور پلورل، تو تین ہو گئے، اور پھر فیمیل کے لیے تین، سنگولر ڈوئل اور پلورل، تو ہادہ ہاتانی ہاؤلائی۔ اسی طرح سے ذالک ذانک اولئک، تین ہو گئے، اور پھر تلک تانک اولئک، ٹوٹل کتنا ہوئے، 12، یعنی اشارہ 6 اور قریب کے لیے 6 اور بعید کے لیے 6، تو یہ 12 ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا استعمال ہوا، ان ہؤلاء، اور جب وہ دیکھتے ہیں انہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، ان بے شک ہؤلاء، یہ لوگ، لضالون، یقیناً گمراہ ہے۔ بولے یقیناً کا لفظ تو ادھر ہے ہی نہیں، ہاں، لام تاکید، لضالون، جو ضالون میں لام لگ گیا نا، لا، تو یہ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ محمد ترجمہ کرو۔ ہؤلائی وہ لوگ کہ یہ لوگ ہؤلائی قریب کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھتے ہیں، آگے کریں گے، پھر لمبا وقت ہو جائے گا، ہے نا، تو اس کی تفسیر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے کہا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیے ان لوگوں پر ہنستے تھے جو ایمان لائے۔ اس سے پہلے کن لوگوں کے تعلق سے تذکرہ ہوا، ابرار کے بارے میں۔ کن کے بارے میں، ابرار، نیکوکار لوگ۔ تو ابرار کی صفت یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا کہ ابرار کیسے کیسے کرتے، کیا کرتے، ابرار کہہ دیا۔ اب ابرار میں نیکی کے ہر کام یہ کرتے، گناہ سے بچتے، گناہ سے بچنا بھی کیا ہے، نیکی۔ تو نعمتوں میں ہوں گے، پلنگوں پر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی، اور وہ خالص مہر بند شراب میں سے پلائے جائیں گے ان کو، اور اس کا مہر کستوری کا ہوگا، اور اسی کے لیے لوگوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ اور پھر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، اور تسنیم کا ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقربین لوگ پئیں گے، جو مقرب ہوں گے وہ لوگ پئیں گے۔ تو یہاں تک تو ابرار لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لیکن اب یہاں سے آیت نمبر 29 سے کن کے بارے میں، مجرمین کے بارے میں ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجرموں کے تعلق سے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، یعنی گویا کہ قیامت کے روز یہ بات کہی جائے گی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ ایمان والوں پر کیوں ہنستے تھے؟ ایمان والوں پر اس طرح سے ہنستے تھے کہ بھائی یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، ابھی دنیا کی یہ سب لذتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ان لذتوں کی بات کر رہے ہیں جو یہ لذت دیکھے بھی نہیں، اور ان لذتوں کی وجہ سے دنیا کی یہ لذتیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب لذتوں کے تعلق سے آیت کے پہلے اس میں بیان ہوا نا، اب مال انسان حرام طریقے سے کمائے تو اس میں لذت نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں حرام طریقے سے کما رہے تو بنگلہ گاڑی سب خرید رہے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں، حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے، تو دنیاوی اعتبار سے تو لذت ہے۔ لیکن ایمان والے یہ لذت نہیں لیتے،
سود لوگ کما رہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، تو لوگ کیا بولتے ہیں، یار کتنے بیوقوف لوگ یار، کوئی سمجھاؤ ان کو. ایسا بولتے، آج بھی بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج بھی بولتے. مسلمانوں کو کیا بولا جاتا ہے، ارے یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے خیال کے، قدامت پسند ہیں، دقیانوس ہیں، تنگ نظر ہیں، تاریخ خیال ہیں. اس طرح سے بولتے کہ نہیں بولتے؟ مسلمانوں کے بارے میں بولتے ہیں. تو اس بلکہ یہ چیز تو پہلے سے ہی ایمان والوں پر ہنستے تھے. تو ایمان والوں پر کیوں ہنستے تھے؟ کہ یہ لوگ دنیاوی لذت کو چھوڑ کر کے ایسی لذت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو لذت یہ دیکھے بھی نہیں، اور پھر مان بھی رہے. ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے فلاں فلاں چیز کا وعدہ، اور یہ مان بھی رہے. اب وعدہ کیا گیا نا ابرار کو یہ چیز ملے گی، اب کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، اور یہ لوگ مان لے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو یہ چیزیں ملنے والی. کتنے بیوقوف لوگ. تو کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے، آپس میں ہنستے تھے. آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، ہنستے ہیں لوگ. پھر ایک حرکت یہ ہے، پھر ایمان والوں کا مزہ اس طرح سے یہ لیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس طرح سے کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے. اب ایمان والے وہاں پر موجود ہیں، آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں، اور یہاں سے یہ دو چار کافر گزر رہے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے یہ تغامزن کا مطلب یہی ہوتا ہے، دیکھو دیکھو، مطلب آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑاتے تھے. اب ایسے اشارہ کر دیا، مزہ لے رہے یہ لوگ. یعنی ایمان سے اتنا جلن، ایمان والوں سے اتنا حسد کہ ایمان والے کہیں اگر ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایمان پر ٹکے رہنا آسان بات نہیں ہے. ہم لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں نا، ہم لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں، آسان نہیں ہے. تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے یہ لوگ تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے. اچھا، یہاں تک صرف ان کی حرکت نہیں رکی، ایک تو ہنستے ہی تھے ایمان والوں پر، ساتھ ہی ساتھ یہ آنکھوں سے اشارہ کر کے مزہ لیتے تھے. اور مزید یہ کہ ایمان والوں کو تنگ کرنا اور ایمان والوں کا مذاق اڑانا ان کا اس طرح سے وتیرہ بن چکا تھا کہ جب کہیں سے مجلس میں تھے وہاں تو مذاق اڑایا مجلس کے اندر، ہنسے خوب ایمان والوں کے بات پہ، اور اس کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو ایمان والے نظر آ گئے تو آنکھوں سے اشارہ کر کے مزہ لیے. پھر جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو خوب گپے اڑاتے تھے. فقیہین کا مطلب ہوتا ہے کہ مزہ لینا اس طرح سے کہ کسی کے تعلق سے گفتگو کرتے رہنا اور مزہ لیتے رہنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک دوست ابھی ہے ہی نہیں اور بیچارہ تھوڑا سیدھا سادھا، اور یہاں پہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، خوب مزہ لیا جا رہا ہے. جب یہاں پہ نوجوان سب ہنس رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے. ہاں، باتیں بناتے یا پھر سیدھا سیدھا حملہ کرتے عزت پہ، ارے وہ تو ایسا ہے ایسا ہے. ارے ہاں، ہم لوگ گئے تھے بیوقوف اتنا کہ گئے ہی نہیں. ارے باپ کے منع کرنے پہ کیا وہ کچھ بہانہ بنا دیتے، ایسا کر کے مذاق اڑاتے، ہے نا. تو یہ لوگ بھی جب ایمان والوں کو ایک تو یہاں پہ ہنستے ہی تھے، پھر راستے میں جب ایمان والے نظر آتے تو آنکھوں سے اشارہ کر کے مزہ لیتے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو پھر ان کے تعلق سے گپے لڑاتے ہوئے لوٹتے تھے. یعنی ہوتا نا، ارے ایسا ہے ویسا، چل بھی رہے ہیں گھر جا پہنچنا ہے تو گھر پہنچتے ہوئے تک ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے رہتے. یعنی ان کا دماغ اتنا خبیث ہو چکا تھا، ان کا دماغ، ذہن و دماغ اتنا، کیونکہ یہ کیا ہے، حق بات ہے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کہنا، اور پھر اس سے بڑھ کر کے یہ جو مسلمان ہوئے، پہلے مشرک تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کے اخلاق میں چینجنگ دیکھ کر کے ہی ان کے تعلق سے اچھی بات کہنا چاہیے. بھائی ایمان کے اندر آنے کے بعد انسان لوگوں کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر لوگوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں،
اب ایک انسان گالی دے رہا تھا ابھی مشرک، یعنی کل کو وہ ہو کر کے گالی دے رہا تھا، اس کو مشرک تھا وہ کل، لیکن آج وہ اسلام میں آنے کی وجہ سے اس کے منہ سے گالی ختم ہو گئی، تو اب اس انسان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ بھی برائی میں ملوث ہے اور پھر بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس برائی کرنے والے انسان کو اتنا برا نہیں لگے گا جتنا برا اس کو لگے گا کہ ایک تو انسان اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کل تک اس کا ساتھی بنا ہوا تھا، کل تک اس کے ساتھ مل کر کے بت کے پاس وہ جاتا تھا، سجدہ کرتا تھا اور شراب کی مجلس میں شریک ہوتا تھا اور پھر مختلف قسم کی برائی کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر کے، لیکن آج وہ اسلام لانے کی وجہ سے یہ سب بری حرکتیں چھوڑ دیے، تو اب اس انسان کے دل کے لیے دل کے اندر خود بخود ایک عزت والی بات آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے زیادہ خبیث اور اتنا زیادہ یہ لوگ بد مزاج لوگ ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہتے۔ تو اپنے گھر تک جب جاتے تھے پھر بھی ان کی مستی ختم نہیں یا ان کی بد مزاجی ختم نہیں ہوتی تھی، اور جب ایمان والوں کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں، دیکھو گمراہ ہے یہ لوگ، دیکھو گمراہ، خود گمراہ ہے، خود گمراہ، ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں، گمراہ۔ جیسے سلفیوں کو آج کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو اپنی مسجد میں آنے مت دو، یہ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، سیدھا گمراہ بول دیں گے، انہا ہؤلاء ضالون، گمراہ بول دو بات ختم، اب ضالون بول دے تو بات ختم نا۔ اب کسی اہل حدیث کے تعلق سے، کسی سلفی کے تعلق سے بول دیا بھائی یہ تو گمراہ ہے، اب دوسرے لوگ بات سنیں گے نہیں سنیں گے، تو یہ لوگ ویسے ہی کرتے تھے، کہہ دیتے تھے ارے یہ تو گمراہ ہے، کیا ان کی بات سنیں گے، جانے دو، ایسے کرتے تھے۔ تو اس انداز میں یہ لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک نیکسٹ سنڈے کو رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ فتنے کا دور چل رہا ہے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔